آج ہم پڑھیں گے آگے. ہمارے پاس ہے وینڈر میں ریسیو آئٹم. اچھا دیکھیں یہاں پہ جب ہم انٹری کرتے ہیں تو کس صورت میں کریں گے؟ ریسیو آئٹم اینڈ انٹر بل. جب ہم مال منگوا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مال کے ساتھ جب آپ کو بل آ جائے تو آپ یہاں پہ انٹری کریں گے. اور جب صرف مال آ جائے، لیٹ سپوز دیکھیں ابھی میں نے ریسیو آئٹم اونلی پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو مینشن ہوگا آئٹم ریسیٹ اونلی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا کہہ رہے ہو کہ بل بھی ساتھ ریسیو ہوا ہے تو دیکھیں یہ چینج ہو جائے گا بل ریسیو. یعنی یہاں پہ اگر آپ جب کلک کرتے ہو ڈائریکٹلی دیکھیں ریسیو آئٹم تو یہ وہی چیز ہے. یہاں پہ دیکھیں چیکڈ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بھی ان چیک کر دو تو یہ بھی آئٹم ریسیٹ اونلی بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ انٹری کس صورت میں کریں گے؟ یعنی لیٹ سپوز میں نے ایک آرڈر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آرڈر ہم نے کیا ہے احمد کو. آئٹم ہمارا ہے لیٹ سپوز یہاں پہ کوئی ایک آئٹم لیپ ٹاپ ہے. ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ میں نے آرڈر کر دیے ہیں 12 آئٹم. ٹھیک ہو گیا، اور یہ آرڈر میں نے پرنٹ کر کے بھیج دیا. اب اس آئٹم وینڈر نے احمد نے صرف مال بھیجا ہے، بل نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، تو ہم آ جائیں گے کہاں پہ؟ ریسیو آئٹم میں. اب دیکھیں ریسیو آئٹم میں ہم آ کے سلیکٹ کریں گے وینڈر کو، یعنی جس وینڈر نے مال بھیجا ہے. اگر اس کا آرڈر ہے تو ہم یہاں سے یس کر دیں گے. اس کو سلیکٹ کر کے تو وہ سیم اوپن ہو جائے گا. جتنا کوانٹٹی میں آپ نے ریسیو کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دو گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دیا اور اس کو ہم کر دیں گے سیو اینڈ کلوز. تو آپ کو دیکھیں ٹوٹل جو ہے آپ کا وہ ریسیو ہو جائے گا مال. یعنی آپ آ جائیں دیکھیں احمد کا بیلنس انکریز ہو چکا ہے. اسی طرح اگر آپ ٹرائل بیلنس کو اوپن کر لیں تو آپ کی انوینٹری اور پیبل انکریز ہو چکا ہوگا. یہاں پہ دیکھ لیں اکاؤنٹ پیبل، تو اکاؤنٹ پیبل پہ ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھیں ریسیو آئٹم اونلی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں. دیکھیں بل اس کا پینڈنگ ہے، بل ٹو بی فالوڈ لکھا ہوگا، بل ٹو فالو. وہ کیوں کہ یہ آئٹم تو ہم نے ریسیو کر لیے ہیں لیکن اس کا ابھی بل نہیں آیا. تو اگر آپ سے وہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ پیمنٹ کرو تو آپ اس کو پیمنٹ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کی صرف آپ 1,11,100 روپے کی پیمنٹ کر سکتے ہیں جس کا بل آپ وصول کر چکے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو شو کر رہا ہوگا یہ 1,11,100 روپے اور دیکھیں اس کا بل نمبر بھی ہے. یہ دوسری جو انٹری ہے آئٹم ریسیٹ کی تو اس کا آپ بل نہیں ریسیو کیا تو دیکھیں پے بلز میں بھی نہیں ہے. ابھی اسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کا بل آ گیا لیٹ سپوز نیکسٹ ڈے، ہفتے 10 دن بعد بل آ گیا تو ہم جائیں گے انٹر بل میں. اب بل کس نے بھیجا ہے؟ جس وینڈر نے بھیجا ہو وہ آپ سلیکٹ کر لو گے. اب دیکھیں احمد کی آئٹم ہم نے ریسیو کی تھی، نوید شہزاد کی کوئی ریسیونگ نہیں ہے تو کچھ نہیں آئے گا. تو جس آدمی نے آپ کو بل بھیجا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لو گے. یہاں سے اس کی جو ریسیونگ ہے وہ سلیکٹ کر کے اس کو اوکے کرو گے اور ایک کام کر دو گے، ریفرنس میں آپ نے بل نمبر لکھ دینا 332211. یعنی لیٹ سپوز یہ بل آیا، سیو اینڈ کلوز یس کر دو. نوٹیفیکیشن کر رہا ہے تو دیکھیں اس کی پیمنٹ یہاں پہ اب آ گئی. یعنی اب آپ اس کو پیمنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ یوز کر. اب دیکھیں وہ آئٹم ریسیٹ اونلی سے انوینٹری ایسٹ چلا گیا ہے اور اس کا بل نمبر دیکھیں 2233. یعنی اب آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح آپ اس کا یعنی اسٹیپ وائز یہ پروسیس بھی آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو. اسی طرح ہمارے پاس انٹر بل ہے تو انٹر بل سے بھی آپ آئٹمز ریسیو کر سکتے ہو ڈائریکٹلی. یعنی دیکھیں جب آپ انٹر بل پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ایکسپنس ٹیب آن ہوگا اور اگر آپ جاتے ہو ریسیو آئٹم اینڈ انٹر بل پہ کلک کر تو پھر بھی وہی فارم آتا ہے. دیکھیں انٹر بل اکاؤنٹ پیبل کا جو ہے اور اس میں آپ کا بائی ڈیفالٹ آئٹم ٹیب آن ہوتا ہے. یہاں سے بھی آپ ایکسپنس کی انٹری کر سکتے ہو. ایکسپنس کی انٹری کیسے؟
لیٹ سپوز اب ہمیں نوید شہزاد نے بل بھیجا ہے، لیٹ سپوز ایڈورٹیزمنٹ کا بل بھیج دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ہم یہاں پہ آ کے اس ایکسپینس کو ڈیبٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، یعنی اس نے کوئی پروموشن مہم چلائی ہے اپنے ایریا میں، 12,500 خرچہ آیا ہے، وہ آپ پہ اس نے ڈال دیا اور آپ کو بل کر دیا، تو آپ اس کا بل یہاں سے پھر انٹر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو سیو اینڈ کلوز کر دیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا نوید شہزاد 12,500 سے ڈیبٹ ہو گیا۔ اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو ٹرائل بیلنس چیک کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن جو ہے آپ کا ڈیبٹ ہوا ہوگا، اس میں نوید شہزاد کا نام مینشن ہوگا، دیکھیں یہ کس نے پیبل ٹو نوید شہزاد۔ اسی طرح اگر آپ پیبل کا لیجر چیک کر لیں یہاں سے آ کے تو پیبل بھی انکریز ہو گیا ہے، یہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹ پیبل ہے، یہاں پہ 12,500 کی یہ انٹری ہے، ٹھیک ہے، کدھر گئی؟ اچھا کسٹم ہے، آل کر دینا، کدھر ہے یہ اکاؤنٹ پیبل ان پاک روپیز پر چاہیے نا، ہاں افغانی تھا، اچھا پھر افغانی پیبل میں دیکھنا ہے نا، میں بھی کہوں کہ کہاں گیا، یہ ہے دیکھیں 12,000 کدھر گیا ہوا، آل کر دیں 33 یہ 25,000، اچھا پاکستانی میں کنورٹ کر دیا اس نے، کنفیوژن کلیئر کر لیتے ہیں اپنا، وہ ہم نے سیو کیا تھا نا مائلیجر جس میں فارن کرنسی بھی ہے، ایکسچینج والا یہ ہے، تو ابھی یہاں پہ آ کے ہم چیک کرتے ہیں اکاؤنٹ پیبل نیچے یہ ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل آ گیا نیچے ہوگا، یہ ہے اکاؤنٹ پیبل اور یہ افغانی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے دے دیا کیا 12,500 افغانی ہے، تو اس کا اس نے ڈیفالٹ ریٹ اٹھایا ہے، میرا اس وقت دھیان نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہماری اس کرنسی میں ڈیلنگ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کریڈٹ ہوئے ہیں ہمارے کیا 25,000 روپے، تو اب اس کو جب ہم پیمنٹ بھی کریں گے تو پھر پے بل میں آ کے کہاں سے پیمنٹ کریں گے، اکاؤنٹ پیبل افغانی سلیکٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا، پھر اس کے لیے افغانی کرنسی اکاؤنٹ بھی سلیکٹ کریں گے، یعنی کابل بینک سے اس کو پیمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ وہی پھر پروسیجر ایکسچینج ریٹ والا سارا فالو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے انوینٹری ایکٹیویٹی میں نیو آئٹم آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہو، اچھا نیو آئٹم آپ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئٹم لسٹ، یہاں سے آ کے نیو آئٹم آپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہاں لسٹ مینیو میں بھی ہے، یہ آپ کو میرا خیال ہے کسٹمر مینیو میں بھی دیکھیں آئٹم لسٹ نظر آئے گی، یہاں سے بھی آپ بنا سکتے ہو، تو 2-4 جگہوں سے آپ بنا سکتے ہو۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ایڈجسٹ کوانٹٹی ویلیو آن ہینڈ، اب دیکھیں فزیکل ورک شیٹ کو آپ آن کر لیں تو اب آپ کے پاس اس وقت 2 آئٹم ہیں، 2 آئٹمز ہیں، دیکھیں آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے وہ 34 عدد ہے اور نوکیا E63 ہے وہ 45 ہے، ابھی ہمیں کوانٹٹی یہ شو کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جتنی اویلیبل کوانٹٹی ہے وہ یہ ہے پر آئٹم، لیکن جب میں نے کاؤنٹنگ کی تو یہ آئٹم کم نکلے یا زیادہ یا بونس آ گیا، تو ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں سے ایڈجسٹمنٹ انٹری پاس ہوگی، یہاں پہ ہم ایک گلوبل اکاؤنٹ بنائیں گے انوینٹری ایڈجسٹمنٹ کے نام سے، تو میرے پاس اگر نہیں ہے تو میں چارٹ آف اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ بناؤں گا کاسٹ آف گڈ سولڈ کے نام ٹائپ میں، ٹھیک ہے، انوینٹری ایڈجسٹمنٹ، یعنی نقصان کی شکل میں یہ ڈیبٹ ہوگا، فائدے کی صورت میں یہ کریڈٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم آ کے سیو اینڈ کلوز کر دیتے ہیں، بن گیا۔ اب کون سا آئٹم ایڈجسٹ کرنا ہے، نوکیا E63، اب دیکھیں کوانٹٹی مجھے کرنٹ بتا رہا ہے یہاں پہ آن ہینڈ کتنی 45،
न्यू क्वांटिटी मैंने काउंट की है वो 44 है, मतलब -1। अब क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है किसके थ्रू, बाय थेफ्ट, या किसी ने चुरा लिया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, सेव एंड क्लोज। तो देखें आपकी न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई, 44। अगर इसका आप लेजर चेक करते हो, यानी यहाँ से तो डबल क्लिक से नहीं शो कर रहा, लेकिन यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल। तो वैल्यूएशन डिटेल में देखें, ऑल कर दिया मैंने, नोकिया E63 है, तो लेजर में मुझे शो कर रहा है -1। -1 क्यों, क्योंकि ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एंट्री थी, तो क्वांटिटी ऑन हैंड पहली 45 थी, तो -1 तो अभी 44, तो एंड में भी 44 है अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। तो यहाँ से आप एनी टाइम अपनी इन्वेंट्री एडजस्ट कर सकते हो। अपडेट ट्रैक टू बाय लोकेशन, तो ये आप ऑनलाइन अपनी ट्रैकिंग इन्वेंट्री आइटम्स की यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास वेंडर मेन्यू था जो कि ख़त्म कर दिया।